That cannot be allowed. زمرد یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں خان صاحب کے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اور کوئی لیڈرشپ ایمرج کرے اور انہی کا کنٹرول انہی کا قابو رہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیسی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. میں تو پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 3 سال کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا. ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں دوست, 13 مارچ کو ہماری ان کی مدت پوری ہو گئی. 2010 کو یہ جو لوکل باڈیز تھے یہ ختم ہو گئے. میں بلوچستان کی بات کروں گا. مجھے بلوچستان کا اچھی طرح سے پتا ہے. میں نے کہا مئی میں آیا, اگست نیکسٹ ابھی اگست آنے والا ہے, اس تک ہم اپنے ایکٹ پاس کر دیا. ہم نے پورے تینوں صوبوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیا کہ ہم نے جو چینجز لانے تھے. میں تو یہ ہڑپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ناظمین کے پاس کون سے اختیارات ہیں. میں خدا کی قسم, میں قسم پہ کہتا ہوں, آپ بلوچستان آ جائے, آپ سن لیں, بلوچستان آ جائے, میرے حلقے کے جو ناظمین تھے ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. پورا بجٹ یہ خود بناتے تھے, خود خرچ کرتے تھے. میرے ناظمین نے اپنے گھر بنائے, بنگلے بنائے. اور بات سنیں, پرادوں میں پھرتے ہیں, لیکسز میں پھرتے ہیں. ہم نے تو نہیں دیا ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتے, انہوں نے خرچ کیے. کون سا نظام؟ ابھی جو بجٹ بنے گا, ابھی جو آئے گا, میں ہمارے قانون کی میں بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں جو ایکٹ پاس ہوا ہے وہ جو ہے وہ آئے گا صوبائی حکومت کو, وہ ان کو پاس کرے گا. وہاں پہ ضلع کونسل سے, یونین کونسل سے ہو کے بنے گا. ان کا تو لا اینڈ آرڈر بھی اب ناظم کو جاتا. ناظم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ان کے جو مخالف تھے ان پہ وہ ایف آئی آر کرتے تھے, ان کو بند کرتے تھے. ACRBC کا یہ بناتے تھے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تو ٹائم تو لگے گا. ابھی اگر میں لوگوں کو لڑاؤں, لوگوں کو مرواؤں, کیونکہ میں نے الیکشن کروانا, میں نے جمہوریت کو بحال کروانا. ایک سیکنڈ, 1 سال میں ایک اسمبلی یہ قانون نہ بنا سکے کہ اس کو الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے, یہ درست ہے؟ الیکشن کروانے کا قانون کس طرح سے؟ الیکشن ہم نے کروانا ہے جی. یہ تو کوئی قانون تو پاس ہو گیا, ایکٹ پاس ہو گیا. تو جو تبدیلیاں آنی تھی, جو ان کی غلطیاں تھیں پرانے نظام. اب کیا رکاوٹ ہے؟ کیسے؟ ابھی میں آپ کو بتا دوں, ووٹر لسٹ 3.5 کروڑ ووٹر لسٹ خود آپ مان رہے ہو. آپ اپنے بلوچستان کی بات کریں بھائی, آپ کہتے ہو کہ ہم لانچنی کے ذریعے لوگوں کو متحد کے لیے جذباتی بات نہ کریں. 3.5 کروڑ تو آپ ہے بھی نہیں, 64 لاکھ آپ کی سارے بلوچستان کی آبادی ہے. نہیں, میں نے آپ کو دوست بلایا یہ ہے بلوچستان کی نمائندگی کے لیے, اور میرا آپ سے سوال ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات نہ کروا کر آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. ہم بحث کو وہاں تک رکھیں, اس کا جواب دیں, تاکہ یہ جو باقی چیزیں نا یہ آج کی بحث کا حصہ نہیں. افتخار صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ ہم نے پورے صوبے کو نہیں لینا ہے تو پھر تو اور بات ہے. اس الیکشن کو نہ کروانے کے جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی, آپ پر یہ الزام ہے, آپ انہوں نے الزام لگایا کہ آپ پراڈو گاڑیاں خریدتے رہے, آپ نے للے تللے کیے, آپ نے پیسوں کو لوٹا, آپ نے عیاشیاں کی. آپ ان عیاشیوں کے لیے اس لوکل باڈی کی حمایت کرتے ہیں. واٹ از یور آنسر؟ آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ جہاں پر ایک پورے سینکڑوں یونین کاؤنسل کے نمائندگان ایک کاؤنسل میں بجٹ پاس کرتے ہیں, اس کی سامنے کیا کہ پیسے کھائے, میری بات اس کا جواب اگر آپ موقع دیں گے تو میں اس کا جواب دینا جواب دے رہا ہوں. میں کسی اور کا تو نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ایڈمنسٹریٹر بٹھایا ہوا ہے جس کے گرد و نواح میں صرف 2-3 MPA حضرات ہیں, آیا اب امکانات زیادہ ہیں کہ وہ لوگ مل کے گڑبڑ کریں گے اور یہ سارا جو خرد برد کریں گے فنڈ کو؟ یہاں جس ایوان میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے جو عوام کے نمائندے ہیں, وہ کڑی نظر رکھیں گے, جس میں اپوزیشن بھی ہے, جس میں دوسرے تیسرے بھی ہیں, ان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز کے اوپر وہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. امکانات زیادہ کدھر ہیں یہ بتا دیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جب آڈٹ کروائے اور انہوں نے کہا کہ یہ غبن ہو گیا, اور یہ ہم نے کہا کہ بالکل ہوا ہے, ان ساروں کو پکڑ کے ٹانگیں. پرابلم کیا ہوئی ان کی؟ کیوں آپ یہ بتائیں, ایک شو کاز نوٹس انہوں نے دیا ہو کسی ناظم کے اوپر, یہ الیکشنز کی باتیں تو کر رہے ہیں, یہ منسٹر اس وقت, یہ مجھے بتائیں کس کے خلاف اینٹی کرپشن کا کیس چلایا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام چیک اینڈ بیلنس کے بغیر نہیں تھا. نظام میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر DCO تھا, اور DCO کے سگنیچر کے بغیر 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں, جو صوبے کا نمائندہ تھا وہاں پر. جب ان کو یہ پتا پڑا, پہلے تو انہوں نے بڑے سینے واویلا مچایا انہوں نے کہ جناب بڑا کچھ ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنے نیلی آنکھوں والے افسران جو ہے ٹھیس میں پہنچیں گے اور ان کو انتظامیہ کا
سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب اس بات کے بھاگ گئے اور یہ خود ملوث ہے اس کرپشن میں, اگر یہ کہتے ہیں کرپشن تھی تو. جی آپ ٹاؤن ناظم اور یونین کونسل ناظم کا بھی بتا دیں کہ وہ سائننگ اتھارٹی وہ تھے, چیکس وہاں پہ وہ سائن کرتے ہیں. آپ ان کے اوپر بھائی جان کیس کریں, ان کی انکوائریز آپ نے کروڑوں روپے خرچ کے تو آپ نے نجی کارے محکموں سے جو ہے اسپیشل آڈٹ کروایا تحصیلوں کا, خرچے تھے. آپ نے اخباروں میں اشتہار چھپائے, مجھے ایک شو کاز نوٹس تحصیل ناظم کا دکھا, ہم نے سارا رکھا ہے بالکل. وہ 3 سال میں نہ وہ کر سکتے نہ آپ یہ کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات جیسے مرد صاحب نے بتایا, اور ایک اور بات نظر آتی ہے. ایک اور بات آپ نے منتخب نمائندوں کے حوالے سے تو بہت واویلا مچایا کرپشن کا. کیا آپ اب بھی آڈٹ کروائیں گے اس سال اور وہ بھی چھاپیں گے اخباروں میں جب ناظمین نہیں تھے؟ دیکھیں تاکہ آپ کا بھی پتا چل جائے. جہاں تک 3 سال میں ان کرپٹ لوگوں کو ناظم کرپٹ تھے اور کسی کو کہہ دینے سے تو نہیں بات بنے گی نا. حکومت آپ کے پاس کیوں نہیں سزا ملی 3 سال سے؟ بالکل ملے گی. پہلے کتنے عرصے میں مل جائے گی؟ چلو یہ دیکھیں اگلے میرے خیال میں اس سال کے بیچ میں سزا ملے گی. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کا لوکل باڈیز ان پنجاب, اس پہ ہمارا جو ہے ڈپارٹمنٹ لا ڈپارٹمنٹ, اس نے نیا لا جو ہے وہ لوکل باڈیز کا اس کو تو آپ نے بتا دیا ہے اور اس کی انہوں نے خامی بھی بتا دی. انہوں نے پتا نہیں کہاں سے نکال کے لیا, کہاں سے دیکھا ہے یہ تو کاغذ ہے اور اس نے یہ کہا کہ اس میں سے آپ نے کوئی کٹوتی کی ہے. ایشو اصل میں آپ پھر کنفیوز کر رہے ہیں نا. یہ کیبنٹ میں آئے گا پھر اسمبلی میں جائے گا, اس پہ مشتبہ میرا بھی ڈبیٹ ہونی ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اسمبلی سے ڈبیٹ ہو چکا ہے. دانیال میں کسی اور طرف ان کو پتہ ہی نہیں. دانیال میں کسی اور طرف افتخار صاحب آپ ان کی طرف سے بول رہے ہیں, مجھے یہ سن لیں کہ آپ آ کے بلوچستان میں بلوچستان کے حالات کو دیکھ لیں کس طرح یہ تو نہیں کہ میں وہ الیکشن کبھی بھی نہیں کرواؤں گا. آپ کو بتا دوں جس سے میرے قوم کو نقصان ہوگا, جس سے بلوچستان تباہ ہوگا, جس سے خانہ جنگی ہوگی. یعنی کہ اگر لوکل باڈی کے الیکشن تو خانہ جنگی ہو جائے گی. دانیال آئین میں پلیز ڈونٹ ڈسٹرب. اوکے آپ آ جائیں ہمارے الیکشن کروا دیں. ایک سیکنڈ آپ سب آ کر میری بات سنیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو آج اس عوام کی عدالت میں کہ اگر صوبہ بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو ایسی بات نہیں ہے. میں وہ کہتا ہوں خانہ جنگی کا کہا. خانہ جنگی ہماری, دیکھو ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ابھی اس خانہ شماری سے جو ہم گزر رہے ہیں, آپ کو حالات کے پتہ ہے نا خانہ شماری کیا ہے؟ خانہ شماری الیکشن ہے. مصطفیٰ شجاع صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جو لوگوں کے ایشوز تھے مقامی وہ وہیں پہ اسی سطح پہ طے ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ تمام کا تمام اختیار اور جو طاقت ہے وہ ایم پی اے کے پاس اور ایم این اے کے پاس ہو؟ بالکل بھی ہم لوگ یہ نہیں چاہتے, نہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے. تو پھر الیکشن نہ کرانے کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں جی, اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس پچھلے سال جب یہ ختم ہوئے لوکل باڈیز کے جو ادارے بنے ہوئے تھے, اس کے بعد اس میں کیونکہ اس سسٹم میں بھی رہا ہوں, ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اس سسٹم میں بہت ساری فلاز تھے, بہت ساری خامیاں تھیں. 5 خامیاں بتائیں گے. 5 خامیاں جی. سب سے بڑی اس میں خامی جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, ایک ان کی ٹی ایم ہے ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن, اور ایک یونین کونسل. ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. ایک وقت میں یہ تینوں پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا, آپس میں کوآرڈینیشن ہی نہیں. سسٹم میں خود رہا ہوں سسٹم میں 1 سال, اور پھر میں ریزائن کر کے, کیونکہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم ریزائن کر کے پھر اسمبلی میں چلے گئے وہاں سے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ناظم کے پاس فائنینشیل اختیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کے والی بات کہ وہ چاہے اپنے گھر پہ پیسہ خرچ لے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی آڈٹس نہیں ان کے دور میں پراپرلی ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا جو مشرف کا دور تھا. جب تک ہمارے الیکٹڈ جو کاؤنسلرز ہیں یا میئرز نہیں آتے ہمارے, تب تک ہم جو ان فنڈز ایم پی ایم این ایز ہیں, کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں, ان کی مشاورت سے اس کو ہم چلا رہے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب ایک بریک, خان صاحب ہاں ایک چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے بریک پہ جانا. I've come to the conclusion جی, I've seen both sides. میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی رہا ہوں اپنے صوبے میں 2.5-3 سال جی, اور ناظم بھی رہا ہوں, تو میں نے دونوں طرف دیکھا ہوا جی. یہ سارے ہمارے ایجوکیٹڈ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کم از کم I might be wrong, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ کسی پروونشل گورنمنٹ میں انفارچونیٹلی یہ وہ کیا کہتے ہیں جی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے پاور شیئر کرنے کا.
یہ منسٹر ہمارے دوست ہیں زمارت خان آج اٹھ کے بلوچستان اسمبلی میں اپنے ایم پی ایس کو کہے کہ جی میں الیکشن کرانے والا ہوں، شاید اس کو اسمبلی میں گھسنے بھی نہ دیں اس کے اپنے کالج. کیا میں بریک اگر بتا دوں کہ ہم نے اگر یہ الیکشن کروا کے ہم کس کو عوام کون ہے؟ میں ہوں. آپ بالکل آپ کے بہن میں گورنمنٹ میں بیٹھ کے اگر میں نے کچھ کرنا ہو تو میرے لیے تو بہترین وہ یہی موقع ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بھی منتخب والی بات آ گئی ہے. یہی میرے بھائی آئیں گے، آپ آئیں گے، میرا خیال ہے منتخب آئیں گے. ہم نے کہیں باہر سے تو نہیں جانا. میں ان سے اگری نہیں کروں گا، بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کے پاس اختیارات جانے چاہیے. اور لیکن ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن ہم نے کرانے ہیں، ہم نے پہلے بھی کرائے ہیں انتخاب صاحب، اور اب بھی سب سے پہلے پنجاب ہی ہم نے پہلے بھی الیکشن کرائے ہیں، اور سب سے پہلے اب بھی پنجاب ہی کرائے گا. میں فضل صاحب میں جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا، پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا.